الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. دعوة عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ثقيف، إسلام عروة رضي الله تعالى عنه ودعوته لقومه إلى الإسلام وقتلهم إياه شهيدا. أخرج الطبراني عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: لما أنشأ الناس الحج سنة 9 قدم عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قومه مسلما. فرجع عشاء فجاء ثقيف يحيونه فدعاهم إلى الإسلام فاتهموه وأغضبوه وأسمعوه فقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. دیکھو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم جو بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جو لوگ قبروں کے اندر ہے ان لوگوں کو رمضان کی عبادت اور اس کے ثواب کا پتہ ہے. ہم جو زندہ ہے ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے جتنا مرحومین کو اس کا احساس ہے کہ یہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے اور رمضان کے اندر عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر کرتا ہے. جتنے کاموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تاکید ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اعمال کرو، نیکیاں کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو. ہم سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہے نا. تو جتنے کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کے اندر سے ایک کام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہے. جس طرح نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے. شکر جو ہے یہ مستقل عبادت ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے: اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان والو، تم شکر گزاری کرو، میرے بندوں کے اندر بہت ہی کم بندے ایسے ہیں جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں. بہت ہی کم بندے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر ایک بات اور سمجھو. اس کے اندر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی شکر گزاری یہ ایک عبادت ہے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے جو دنیا کی نعمتیں ہوتی ہے نا، جیسے مال پہنچ گیا، کوئی خوشی مل گئی، دکان مل گئی، یا کوئی ٹینشن ہلکا ہو گیا، تو انسان ان چیزوں کو تو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کی توفیق ملتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے تو اس توفیق کو کوئی اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا اور اس پر کوئی شکر گزاری بھی نہیں کرتا ہے. حالانکہ جس طرح دنیا کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری ہے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے پہنچنے والی نیک اعمال کی جو توفیق ہے وہ بھی عبادت، وہ بھی نعمت ہے اور اس پر بھی شکر گزاری ہونی چاہیے. اور اصل شکر گزاری وہی ہے، اصل شکر گزاری جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو سمجھاؤں میں کہ اللہ کی نعمت ہے کس طریقے سے. ایک مثال سے کتابوں کے اندر ایک مثال آتی ہے. اب انسانوں کے ذہن ایسے ہے کہ جب تک ان لوگوں کے سامنے مثال بیان نہ کی جائے تب تک ذہن میں بات اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ مثالوں کو بیان کرتے ہیں. دیکھو یہ مثال ہے، دیکھو یہ مثال ہے، دیکھو یہ مثال ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کذالک یضرب اللہ الامثال. اللہ تعالیٰ مثالیں اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں فٹ ہو جائے. جب تک مثال سامنے نہیں ہوتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ چیز کیسے، یہ چیز کیوں. تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں بیان کی. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے، دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں، جتنے بھی آرام اور آسائش کی چیزیں ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنا بھی مال ہے، سب کچھ ملا کر آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ قطرہ سمندر کے مقابلے میں. قطرہ ہے، اس کی سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے بھائی؟ کوئی حیثیت نہیں. آپ اگر اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالو اور سمندر میں ڈالنے کے بعد پھر باہر نکالو تو آپ کی انگلی کے اوپر پانی کے جتنے قطرے آئے ہیں وہ سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ رکھتے ہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں. اور سمندر جو ہے وہ تو ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کے ساری آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بالکل قطرہ ہے اور آخرت جو ہے وہ سمندر ہے. اور انسان قطرے کے پیچھے اپنی زندگی لگا رہا ہے اور سمندر سے غافل ہے. تو ایک مثال دی میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن حدیث کے اندر بھی مثالیں آتی ہے باتوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ باتیں سمجھ میں آئے. تو میں آپ لوگوں کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں کہ اصل دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلت کے طور پر دی ہے. آرام کے لیے، آسائش کے لیے، گل چھرے اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. یہ ایک مہلت ہے اور اس مہلت کے اندر کچھ کرنا ہے، صرف آرام نہیں. آرام تو اگلی منزل میں ہے، کچھ کرنا ہے. کچھ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے. کتابوں میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک بستی والے تھے، ان لوگوں کے نزدیک ان لوگوں نے اپنا ایک اصول بنا کے رکھا تھا. ہر انسان کا اپنا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنا ایک اصول بنا کے رکھا تھا کہ وہ کسی کو اپنا بادشاہ صرف 3 سال کے لیے بناتے تھے. کتنے سال کے لیے بھائی؟ صرف 3 سال کے لیے بادشاہ بناتے تھے. اور 3 سال کے بعد جب اس کے بادشاہت کی مدت ختم ہو جاتی تھی تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے تھے. اسے پکڑتے تھے اور پکڑنے کے بعد دور دراز جنگل جہاں پہ سانپ ہے، بچھو ہے، بھیڑیے ہے، ان کے بیچ میں جا کے چھوڑ دیتے تھے. یعنی 3 سال تک بادشاہ بنایا اور بادشاہ بنانے کے بعد پھر ایسی سزا دی کہ پھر بادشاہ بننے کا کبھی خواب بھی اس کے ذہن کے اندر نہ آوے. اسے چھوڑ دیتے تھے اور وہاں سے واپسی تقریباً ناممکن. تو اسی کے بیچ میں رہ کے، بھیڑ ان سب چیزوں کے بیچ میں رہ کے ختم ہو جاتا تھا. 3 سال بادشاہ بنایا اور بادشاہ بنانے کے بعد جنگل میں جا کے چھوڑ دیا اسے. اچھا، بادشاہ کس کو بناتے تھے؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جس دن بادشاہ کی مدت ختم ہوئی اور اس کو جنگل کے حوالے کر دیا تو اب دوسرے دن صبح میں سارے کے سارے گاؤں والے گاؤں سے باہر نکلتے تھے
شہر والے شہر سے باہر نکلتے تھے اور شہر سے باہر نکلنے کے بعد انتظار کرتے تھے کہ صبح کے وقت میں جو سب سے پہلے اس شہر کے اندر داخل ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے بھنگی ہی کیوں نہ ہو، فقیر ہی کیوں نہ ہو، کبھی اس نے پیسے اور حکومت کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو، جو اپنے شہر میں آتا ہوا نظر آئے گا اس کو پکڑ کے لا کے بادشاہ بنا دیں گے، جو ہی ملے گا اسے بادشاہ بنا دیں گے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ کی مدت ختم ہوئی، اس کو جنگل کے حوالے کیا، اب یہ سارے کے سارے شہر سے باہر نکلے۔ اچھا، جب بھی کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اس نے سوچا کہ بھائی چلو کم سے کم 3 سال تک تو مزے اڑا لوں۔ اب بغیر کچھ پتا ہوتا تو تھا نہیں، بادشاہ مل گئی، اب 3 سال کے لیے جو مزہ اڑانا ہے اڑا لو۔ اب آگے کا انجام وہ نہیں سوچتا تھا کہ بھائی 3 سال کے بعد اتنی زبردست ہلاکت ہے، اور 3 سال تک مزے اڑاتا تھا، مزے اڑانے کے بعد پھر موت کے حوالے ہوتا تھا۔ اب ایک بادشاہ کی مدت ختم ہوئی، اس کو جنگل کے حوالے کیا، دوسرے دن صبح کے وقت میں سارے کے سارے شہر والے باہر نکلے بادشاہ کی تلاش کے اندر۔ اس کا نام تھا احمقوں کی بادشاہت۔ احمقوں کی بادشاہت کہ بادشاہ بنانے کا کوئی ڈھنگ کا اصول نہیں، اور بادشاہ بنانے کے بعد جب اس کی بادشاہت ختم ہو گئی تو اس کو زندہ رکھنے کا کوئی اصول نہیں۔ بادشاہ بنانے کا طریقہ بھی عجیب، اور بادشاہت ختم ہونے کے بعد مارنے کا طریقہ بھی عجیب۔ تو ایک آدمی جو تھا وہ شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو سب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اچانک اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہو، لوگ اچانک آپ کو پکڑ لے تو انسان کو ایک دہشت ہو جاتی ہے نا کہ بھئی یہ کیا ہے، اچانک مجھے پکڑ لیا ہے ان لوگوں نے۔ تو بہت رویا، چلایا کہ بھئی میں نے تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں کیا ہے، تم لوگ خامخواہ مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہو، کہ نہیں 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 نہیں، تم ہمارے بادشاہ ہو، تم جو ہے ہمارے بادشاہ ہو۔ تو پہلے تو مذاق سمجھا کہ یار ایسی کیسی بادشاہت، اتنی بڑی بادشاہت، اور راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی فقیر کو لا کے بٹھا دو، ایسی کیسی بادشاہت۔ تو بہت منت سماجت کرتا رہا لیکن چھوڑا نہیں ان لوگوں نے، اور لا کے تخت کے اوپر بٹھا دیا، اور تخت کے اوپر بٹھانے کے بعد سر کے اوپر اس کے تاج بھی رکھا، اور بادشاہت کی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کے ساری فیسلٹی اس کو دے دی۔ اب تھا وہ عقل مند، سمجھدار تھا، بیوقوف نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ بھئی بادشاہت اتنی سستی نہیں ہوتی ہے، اگر اتنے سستے میں بادشاہت مل گئی ہے تو اندر کچھ نہ کچھ ضرور، کہتے ہیں نا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، اتنی سستی تو بادشاہت ہوتی نہیں ہے۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو اپنا دوست بنایا، کچھ لوگوں کو اپنا دوست بنایا۔ اچھا، ان لوگوں کا ایک یہ بھی طریقہ تھا، جس کو بادشاہ بناتے تھے تو اس کو بتاتے نہیں تھے کہ بھئی تیرا یہ انجام ہے، اگر کسی کو پتہ چل بھی گیا تو وہ سوچتا تھا جب یہ انجام ہے ہی تو ابھی مزے اڑا لو۔ تو کچھ لوگوں کو اس نے دوست بنایا، اور دوست بنانے کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ میری سمجھ سے باہر ہے، چلو تمہارا بادشاہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، سارے کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کتنے دنوں کے لیے بادشاہ ہوں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے خیر خواہی کے انداز میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھایا کمرے میں بٹھا کے کہ بھئی دیکھ تیری بادشاہت جو ہے نا وہ صرف 3 سال کے لیے ہے، اور 3 سال کے بعد تیرا یہ حشر ہے۔ اس کو بتا دیا کہ تجھے بھیڑ اور شیروں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے گا، سانپ بچھو کے بیچ میں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ڈینجر بادشاہت ہے، یہ بادشاہت تو بہت خطرناک ہے۔ تو اس نے تھوڑا سا عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ جب اس طریقے سے پھنس جائے تو راستے نکالتا ہے اپنے اس چیز سے نکلنے کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ بادشاہ تو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ چاروں طرف پہرے دار ایسے لگے ہوئے کہ تم چھوٹ کے کہیں نہیں جا سکتے، اگر بھاگنا چاہو تو چاروں طرف پہرے دار ہیں۔ اچھا، 3 سال کی بادشاہت ختم ہونے پر جو گت بننے والی ہے اس سے بھی بچ نہیں سکتا میں، اس لیے کہ جنگل میں تو یہ لوگ چھوڑ کر آ جائیں گے، میری تو کچھ نہیں چلے گی۔ تو اس نے درمیان کا راستہ اختیار کیا، درمیان کا راستہ اختیار کیا۔ کیا راستہ اختیار کیا؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ لوگ 3 سال کے بادشاہ کو کون سے جنگل میں جا کے چھوڑتے ہیں، کون سے جنگل میں جا کے چھوڑتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھ فلاں فلاں جنگل ہے۔ تو اس نے ایک اچھی خاصی ٹیم تیار کی، اور ٹیم تیار کرنے کے بعد اب یہاں پہ بادشاہت کے زمانے میں جتنا پیسہ جمع ہوتا تھا، جتنی چیزیں جمع ہوتی تھی، آہستہ آہستہ اس جنگل کے اندر اس نے جگہ خریدنی شروع کی، اور اپنی سیفٹی کے لیے چاروں طرف باؤنڈری وغیرہ لگائی۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ اس نے گھر بنا دیا،
گھر بنانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ جانور پالنے شروع کر دیے اس نے. اب یہ گاؤں والوں کو پتا نہیں کہ یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے. بادشاہ اب تک بیٹھا ہوا ہے, سارا خزانہ اس کے پاس میں ہے. تو اس نے وہاں پہ گھر بھی ماشاءاللہ بنا لیا, چاروں طرف اچھی خاصی باؤنڈری بھی بنا لی, دور دور تک کوئی شیر کوئی جنگلی درندہ وغیرہ نہ آئے اس کا سارا انتظام کر لیا. چاہے جینے کے جتنے سامان ہوتے ہیں, جیسے وہاں پہ بکریاں ہے, بھینس ہے, گائے ہیں, یہ ساری کے ساری وہاں پہ اس نے جمع کر دی. اچھا کچھ کھیت ویت سے اس کا کام چل جائے تو کھیتیاں وغیرہ اگانے کے لیے مستقل انتظام اس نے کر دیا. یہ ساری کی ساری پلاننگ اس نے کر لی کہ 3 سال کے بعد یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے تو مرنے سے تو اچھا ہی ہے کہ اس وقت میں تھوڑا سا مزے کم اڑاؤں اور جتنی پگار یا تنخواہ وغیرہ مل رہی ہے تو اس کو وہاں پہ انویسٹ کروں. ہاں بھائی, ممبئی کے زمان کے اندر کی جو تنخواہ مل رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا وہاں پہ انویسٹ کر کے اپنے لیے سیفٹی کر دوں. جب 3 سال پورے ہوئے, 3 سال پورے ہونے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ بھئی اب اس کو بھی حوالے کرو جنگل کے, تو لے کر چلے. تو اس نے تو پہلے تھوڑا سا بھئی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, یہ ہے وہ ہے, تھوڑا سا دکھاوے کے لیے تاکہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آگے کچھ سیٹنگ کی ہے اس نے, اور اس کو جنگل میں جا کے چھوڑ دیا. اور وہ لوگ تو یہ سوچ کر واپس آ گئے کہ بھئی ہم نے تو اس کو حوالے کر دیا ہے اور اس نے پہلے سے انتظام کر کے رکھا تھا. اب وہ گیا ماشاءاللہ آرام سے وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بسایا اور رہنے لگا اور اس کی زندگی گزرنے لگی. تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی جو ہے وہ 3 سال کی بادشاہت ہے. کیا ہے بھائی؟ 3 سال کی بادشاہت ہے. اس بادشاہت کے اندر انسان کو پیسہ بھی ملتا ہے, مزے بھی ملتے ہیں, حکومت بھی ملتی ہے, عزت بھی ملتی ہے, شہرت بھی ملتی ہے, ساری چیزیں انسان کو ملتی ہے. لیکن بیوقوف انسان کون ہے جو ان چیزوں کے چکر میں پھنس کر اپنے انجام کو بھول جائے. ہاں بھائی, آئی بات سمجھ میں؟ جو ان چیزوں کے چکر میں پھنس کر اپنے انجام کو بھول جائے. انجام کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبض کر کے جائے گا تو انسان کو کہاں جانا ہے بھائی؟ قبر کے گھڑے میں جانا ہے. اور قبر کے گھڑے میں کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے سب کچھ بتا دیا ہے. آتا ہے نا کتابوں کے اندر, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قبر جو ہے وہ روزانہ اعلان کرتی ہے کہ دیکھ میں تنہائی کا گھر ہوں, میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں. روزانہ قبر اعلان کرتی ہے کہ دیکھ میں تنہائی کا گھر ہوں, میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, میرے اندر یہ چیزیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب قبر کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد اس سے سوالات ہوتے ہیں, اور سوالات کے اندر اگر ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ عذاب ہوتے ہیں. اس کے اوپر اژدہے کو مسلط کر دیا جاتا ہے, خچر کے برابر بچھو ہوتے ہیں, اور ایسا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے گرز سے انسان کو مارتا ہے کہ 70 گز تک انسان نیچے چلا جاتا ہے. پھر اس کو نکالا جاتا ہے, اور نکالنے کے بعد پھر اسے گرز مارا جاتا ہے, پھر اندر چلا جاتا ہے, پھر اسے نکال کر پھر اسے گرز مارا جاتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو بھئی 3 سال کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں چاروں طرف سانپ ہے, بچھو ہے, لوہے ہے, گرم گرم پانی ہے, آگ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اب جب انسان کو جانا ہی وہاں پر ہے 3 سال کے بعد, اس سے تو چھٹکارا ہے نہیں, تب کیا کرنا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس 3 سال کی بادشاہت کے اندر اپنے آپ کو غافل مت بنا دینا. یہ مت کرنا کہ غافل ہو گئے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی جو مزے اڑانے اڑا لو, جب موت آئے گی تو دیکھیں گے, ابھی جو کرنا ہے وہ تو کر لو. نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 3 سال کی بادشاہت کے اندر اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ بینک بیلنس جمع کر لو. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے من اکیس الناس واحزم الناس, اے اللہ کے نبی یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جس طرح ہم میں سے ہر انسان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ عقل مند ہے, یہ عقل مند ہے, یہ عقل مند ہے. عقل مندی کا ہر ایک کے نزدیک ایک معیار ہوتا ہے.
بعض لوگ سب سے زیادہ عقل مند اسے سمجھتے ہیں جو بہترین حکومت کر سکے، بعض لوگ عقل مند اسے سمجھتے ہیں جو سب سے بہترین پیسہ کما سکے. ہاں بھائی، بعض لوگ عقل مند اسے سمجھتے ہیں جو بات کر کے لوگوں کو اپنے فیور میں کر سکے. ہر انسان کے نزدیک عقل مندی کا ایک معیار ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اصل میں عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اپنے اعمال کرنے شروع کر دے. ہاں، یہ جو اعمال ہے وہ اصل میں موت کے بعد کی زندگی کے لیے مال اور کرنسی ہے. یہ جو اعمال ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے مال اور کرنسی ہے. جس وقت میں چاروں طرف انسان کے حالات ہی حالات ہوں گے تو اس وقت میں یہ چیزیں انسان کے کام آئے گی. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز جو ہے نا وہ اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جائے گا. عذاب آنا شروع ہوگا چاروں طرف سے، سر کی طرف سے آنا شروع ہوگا تو نماز جو ہے نا وہ سر کی طرف یوں کھڑی ہو جائے گی. اب عذاب نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے تو وہ عذاب جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آنا شروع کرے گا. عذاب جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آنا شروع کرے گا. تو اگر دنیا کے اندر روزہ رکھا ہوگا تو وہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے گا، رکاوٹ بن جائے گی. اب اس نے دیکھا کہ بھئی سر کی طرف سے بھی یہ پیک ہو چکا ہے، پاؤں کی طرف سے بھی پیک ہو چکا ہے، تو دائیں طرف سے آنا شروع کرے گا. تو اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دائیں طرف آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی. اب یہاں سے بھی انسان پیک ہو گیا. ہاں بھائی، پیک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب اس نے دیکھا عذاب نے کہ بھئی یہ تو چاروں طرف سے پیک ہو رہا ہے، ایک طرف کا حصہ کھلا ہوا ہے بائیں طرف والا، تو بائیں طرف سے آنا شروع کرتا ہے. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے جتنے بھی اعمال خیر کیے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کے اوپر اس نے صبر کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے جو اعمال کیے ہوں گے، دنیا کے اندر بندوں کے حقوق کو اس نے ادا کیا ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا ہوگا، انصاف کیا ہوگا، تو یہ ساری کے ساری چیزیں بائیں طرف آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی. اب عذاب نے دیکھا کہ چاروں طرف سے تو یہ پیک ہو چکا ہے تو عذاب واپس چلا گیا. تو 3 سال کے بادشاہت کے بعد جنگل کے اندر انسان کو اپنی زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے جس کا ابھی ہمارے پاس وقت ہے، جس کا ہمارے پاس ابھی وقت ہے. اس کو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ایک مہلت بنا کے دیا ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. ہاں، پھر یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جو تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے نا، صبر، جیسے رمضان کے اندر روزہ رکھا، اب رمضان کے روزے کے اندر انسان بہت سی چیزوں سے بچتا ہے، اسی طریقے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، تو گناہوں سے بچنے پر تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے. کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ٹینشن آ گیا، کوئی حالات آ گئے، کوئی کاروباری پریشانی آ گئی، تو اس میں انسان صبر کرتا ہے. تو دور ایک چیز کھڑی ہوئی ہے، صبر جو ہے وہ دور کھڑا رہے گا. تو دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے صبر کو کوسیں گے کہ دیکھ عذاب چاروں طرف سے آ رہا تھا، ہم تو چاروں طرف کھڑے ہو گئے، تو ہماری مدد کے لیے نہیں آیا. ہاں بھائی، تو ہماری مدد کے لیے نا، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کے اوپر حالات آ جائے تو رشتہ دار کہتے ہیں کہ بھائی تم ہماری مدد کے لیے نہیں آئے، یہ سب آ گئے، تم نے ہمیں فون کر کے پوچھا بھی نہیں، تم نے مدد نہیں کی ہماری. تو یہ سارے کے سارے جو اعمال ہے وہ اس صبر کو کوستے ہیں کہ بھئی ہم سارے کے سارے اس کی حفاظت کے لیے آ گئے، تجھے بھی آنا چاہیے، یہاں پہ تو دور کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. تو وہ صبر جو ہے وہ ان سارے اعمال سے کہتا ہے کہ میں دور اسی لیے کھڑا ہوا تھا کہ تم میں سے اگر کسی سے نہیں پڑتی تو میں درمیان میں آتا، اگر تم میں سے کوئی بھی کمزور پڑ جاتا تو تمہیں طاقت پہنچانے کے لیے میں آتا یہاں پہ. اب تم سب نے اس کی سیفٹی کر لی، مجھے آنے کی کیا ضرورت تھی. اب میں جاتا ہوں، اور جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا نا، جو پل صراط جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، جہنم کے اوپر، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے بقدر جہنم کے اندر گرے گا، اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہر ایک کی رفتار ہوگی اس پل صراط پر سے چلنے کی. تو وہاں پر آ کر میں اس انسان کی حفاظت کروں گا، اگر یہ کمزور پڑے گا تو وہاں میں اس کی حفاظت کروں گا. آ گئی بات سمجھ میں؟
ہاں، اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے اعمال صرف اعمال نہیں ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے جو انسان کو وہاں پہ کام آئے گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے دو شخص ہے وہ مکہ مکرمہ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک انسان جو ہے اس نے مکہ کے اندر یہاں پہ تو پیسے چلتے ہیں اور مکہ مکرمہ کے اندر ریال چلتے ہیں۔ کیا چلتے ہیں بھائی؟ ریال۔ اب ایک آدمی تھا وہ تھوڑا عقل مند تھا، اس کو پتا تھا کہ بھئی وہاں پہ ریال چلتے ہیں، تو اس نے اپنے پاس جتنے پیسے تھے ان کو ریال کے اندر بدل دیا۔ جیسے اگر 1,00,000 روپیہ تھا تو 1,00,000 روپے اس نے یہاں پر پیسے دے کر ریال خرید لیے۔ جو دوسرا آدمی تھا اس کو لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھ وہاں پہ ریال ویال چلتے ہیں اور وہاں پہ تیرے ہندوستان کے پیسے چلیں گے نہیں اور بدلی بھی نہیں ہوں گے، اس لیے تو یہاں سے 1,00,000 روپے کو ریال کے اندر بدل دے، تجھے وہاں پہ کام آئے گے، اور اگر نہیں بدلا یہی پیسے لے کر گیا تو تجھے وہاں پہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے کا، لوگوں کو صرف چہرہ ہی دیکھتا رہے گا تو۔ اب یہ نہیں مانا کہ نہیں بھئی جب یہ پیسے یہاں پہ چلتے ہیں، یہ جب پیسے یہاں پہ چلتے ہیں تو مکہ میں بھی چلیں گے، بھئی مکہ بھی تو دنیا ہی کے اندر ہے نا، دنیا سے الگ تھوڑی ہے، یہ پیسے یہاں پہ چلتے ہیں تو وہاں پر بھی چلیں گے۔ اب یہ نہیں مانا اور فلاں مان لیا۔ اب یہ دونوں کے دونوں وہاں پر گئے، جب وہاں پر گئے اب یہ صاحب جو ہے یہ وہاں پر گئے ہندوستان کے 10 روپے یا 100 روپیہ لے کر، تو وہاں پہ تو ریال چلتے ہیں، 10 روپیہ 100 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ اگرچہ حیثیت ہوگی لیکن ہندوستان میں، یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اب وہ کسی بھی دکان کے اندر کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے، 100 روپیہ بھائی یہ نہیں چلے گا یہاں پہ، ارے بھائی میری یہ ضرورت ہے یہ پیسہ لے لو، یہ نہیں چلے گا یہاں پہ، یہاں تو ریال لاؤ۔ اور جو ریال لے کر گیا تھا تو جس دکان پہ بھی جائے گا پیسہ دے گا اور اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کر لے گا، اور یہ جو ہے وہ لوگوں کے چہرے ہی دیکھتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا کہ کاش وہاں سے میں کچھ لے کر آ گیا ہوتا یہاں پہ۔ تو یہی حال ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم جتنے بھی پیسے کماتے ہیں تو یہ کرنسی صرف دنیا کے اندر ہی کام دیتی ہے، آخرت کے اندر یہ کرنسی کام نہیں دے گی۔ آخرت کے اندر جو کرنسی کام دے گی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ جو نیک اعمال ہے نا، نیک اعمال، یہ نیک اعمال اصل باقی رہنے والے ہیں، اور یہ جو نیک اعمال ہے جو باقی رہنے والے ہیں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اچھے بدلے کی شکل میں تمہیں ملیں گے، اور اللہ کے یہاں اگر کچھ ملنے کی امید ہے تو ان نیک اعمال سے ہی ملنے کی امید ہے۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا کے اندر بہت کچھ کما لیا تو وہاں پہ کام آ جائے گا، کمائی یہاں پہ اعمال کی جو وہاں پہ چلے گی۔ ہاں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو عقل مند انسان ہے وہ کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا دیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کرنے شروع کر دیے۔ اعمال شروع کر دیے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جب کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ اس نے کرنی شروع کر دی۔ اور بیوقوف کون انسان ہے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، کیا عاجز ہے، نادان ہے، بیوقوف ہے، بے سمجھ ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے کیا بھائی؟ خواہشات کے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، دین اور شریعت کے حدود کی کوئی پابندی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کوئی پابندی نہیں، بس جو جی میں آیا وہ کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے رسول کا کیا طریقہ ہے، اس میں شریعت مجھے کیا کہتی ہے، شریعت نے ان چیزوں کے اندر کتنی پابندیاں لگائی ہے، ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں سوچتا، بس جو کام سامنے آیا وہ کر لیا۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دیا۔ اب اگر کوئی سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ مت کریے گناہ کا کام ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، کہتا ہے کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے اوپر امیدیں باندھتا ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے اور امید باندھ رہا ہے۔ اس کی مثال آتی ہے کتابوں کے اندر، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی انسان آگ کے اندر ہاتھ ڈالے اور وہ یہ کہے کہ بھئی اللہ قادر مطلق ہے، میرا ہاتھ نہیں جلے گا۔ ہاں بھائی، ایک انسان آگ کے اندر ہاتھ ڈالے اور سمجھانے پر یہ کہا جائے، یہ کہے کہ بھئی اللہ قادر مطلق ہے، میرا ہاتھ نہیں جلے گا،
بھئی اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے قدرت سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا ہر جگہ اندھادھن استعمال نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ کی ایک سنت ہے۔ قدرت تو اگرچہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے اور آگ نے نہیں جلایا، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ ہر ایک کے ساتھ اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ڈالو گے تو جلے گا۔ تو جس طریقے سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی سنت دنیا کے کاموں کے اندر ہے، تو دین کے اندر بھی ہے کہ اگر ایک انسان گناہ کا کام کرے اور وہ یہ کہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، مجھے کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو اللہ کی قدرت سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے کہ جو گناہ کرو گے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، چاہے تھوڑی ملے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جو گناہ کیا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ظالم نہیں ہے، ظالم تم خود ہو۔ اللہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کہتا ہے کہ دیکھو ظلم جو ہے وہ انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ تو انسان نے گناہ کیا، گناہ کے نتیجے میں اس پر سزا ہوئی، تو ظلم کس کا ہوا؟ ظلم کس کا ہوا بھائی؟ انسان ہی کا تو ہوا۔ بھائی کانٹا ہے، اس کانٹے کے اوپر انسان چلے تو اس میں چلنے کے بعد اس کو زخم لگا، تو اس زخم لگنے کے اندر ظلم کس نے کیا؟ انسان نے خود ہی تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ نے تھوڑی ظلم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں کرو گے تو یہ چیز ہوگی، اب اگر کرو گے تو نقصان اپنا ہی کر رہے ہو۔ تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، کہ بیوقوف ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، کم عقل ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دے، گناہوں پہ گناہ کرے اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھ دے، اللہ کے اوپر لمبی لمبی امیدیں باندھ دے۔ اس لیے دیکھو بھائی دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک مہلت ہے، اور یہ جو مہلت ہے وہ 3 سال کی بادشاہت ہے۔ 3 سال کی بادشاہت کے بعد پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اندر یہ بادشاہت ختم ہو جانے والی ہے۔ اب یہاں پر رہتے ہوئے اگر آپ نے بینک بیلنس جمع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو وہاں پہ ملے گا، اور اگر کچھ بھی جمع نہیں کیا ہے تو وہاں پہ جا کے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کو اللہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ دنیا کے اندر انسان بعض کام کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے جس طریقے سے دنیا کے اندر نعمتیں ملی ہے موت کے بعد بھی ملے گی، جب وہاں پر جا کے دیکھے گا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں۔ ہاں، اس لیے اپنی زندگیوں کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ پورے رمضان آپ لوگوں نے بیان سنا، کتنے اچھے اچھے مضامین آئے، کتنے اچھے اچھے قصے ہمارے سامنے آئے، اللہ اور اس کے رسول کی کیسی کیسی باتیں ہمارے سامنے آئی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس کے لیے نہیں تھی کہ ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، یا یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہو گیا، نہیں، ان باتوں کو سن کر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہے تو ان باتوں کے مطابق ہماری کتنی زندگی ہے اور کتنی زندگی نہیں ہے۔ اگر ان باتوں کے مطابق ہمارے اعمال ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ دینی مجلسیں جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے، تو کریں گے نا بھائی، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک بات اور سمجھو، یہ جو میں نے آپ لوگوں سے کہا نا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یعنی 3 سال کے بادشاہت میں رہتے ہوئے 3 سال کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں اس کی ابھی سے فکر کرو، یہ کہا نا، یعنی دوسرے لفظوں میں اعمال کرو۔ تو اعمال جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور عمرے ہی کا نام نہیں ہے۔ اعمال جو ہے نا قدم قدم پر اللہ کی طرف سے انسان کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں۔ جس وقت جس عمل کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق ادا کرنا یہ اصل دین ہے۔ اب انہی چیزوں کے اندر سے ایک چیز ہے اپنے دین کا علم حاصل کرنا، کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے ان چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ابھی ہمارے سامنے 2-3 دن کے بعد ماشاءاللہ عید آنے والی ہے۔ عید کے دن سارے کے سارے مسلمان صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ کیا ادا کرتے ہیں بھائی؟ صدقہ فطر۔ تو صدقہ فطر کے مختصر سے مسائل آپ لوگوں کو میں بتا دوں، چونکہ وہ لگے ہاتھوں سامنے ہی ہمارے سامنے ایک عبادت آنے والی ہے، اور صدقہ فطر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، سنت ہے۔ تو اس کے کچھ مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ ان مسائل کو بتانا، سیکھنا اور اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا یہ علم ہے،
اور یہی علم جو ہے نا وہ 3 سال کے بادشاہت کے بعد کام آنے والا ہے. تو اس کے لیے سنو، صدقہ فطر جو ہے اس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول نے عید کے دن صدقہ فطر دینے کو واجب قرار دیا ہے. کیا ہے بھائی؟ واجب ہے، ضروری ہے. اچھا، صدقہ فطر جو ہے اس کے دینے کا کیا مقصد ہے؟ جیسے ہر عبادت کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ بھئی روزہ ہے تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تاکہ انسان کی زندگی میں تقویٰ ہے. تو صدقہ فطر بھی ایک عبادت ہے. تو اس عبادت کے واجب کرنے کا مقصد وہ اس حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 مقصد ہیں. کتنے مقصد ہے بھائی؟ 2 مقصد ہیں. ایک مقصد تو حضور ارشاد فرماتے ہیں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ پورے مہینے بھر آپ لوگوں نے روزہ رکھا اور روزے کے درمیان 1000 کوششوں کے باوجود بھی انسان سے کچھ نہ کچھ لا یعنی بات ہو جاتی ہے، لغو کام ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کام انسان سے ہو جاتے ہیں، لغو اور لا یعنی کام ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے دن صدقہ فطر کو لازم کر لیا. کیوں؟ تاکہ پورے مہینے جتنے بھی گناہ یا کوئی بھی لغو کام ہو گئے ہو تو اس کا کفارہ ہو جائے. اس کا کیا ہو جائے بھائی؟ پاکی ہو جائے انسان کے لیے. دیکھو اس کے اندر ایک بات اور سمجھو، عام طور پر لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. دیکھو روزے کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کے توڑنے کی وجہ سے قضا یا کفارہ جو آتا ہے وہ تو الگ ہے. یہاں پہ ان گناہوں کا تذکرہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، صرف لغو و لا یعنی کام ہے، جیسے غیبت ہے، گانا سن لیا، کسی کی غیبت کر لی، بد نظری کر لی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے گناہ جس کی وجہ سے روزہ شرعاً ٹوٹتا نہیں ہے. ایسے اگر کوئی کام ہو گئے ہو تو صدقہ فطر کے دینے کی وجہ سے ان کاموں کے لیے روزے کے لیے پاکی ہو جاتی ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی زکوٰۃ صدقہ فطر کے اندر رکھی ہے. ایک چیز. دوسرا مقصد حدیث کے اندر ہے طعمۃ للمساکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوتا ہے کہ آج کے دن کوئی بھی انسان ایسا نہ رہے جس کو مانگنے کی ضرورت پیش آئے. وہ جو مالدار ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تو کسی سے نہیں مانگیں گے، لیکن بیچارے جو فقیر ہے، جو صبح کماتے ہیں اور رات دن بھر اسے کھاتے ہیں، صبح کماتے ہیں اور وہ دن بھر کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی تو عید ہے نا. عید صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہو، عید تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو روزانہ کمائی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو شریعت نے صدقہ فطر کو لازم کر لیا تاکہ مساکین کے لیے عید کے دن کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اس دن وہ بھی خوشی خوشی زندگی گزاریں. اگر ان کے بچے ہیں تو ان کے کپڑے وغیرہ کا انتظام کر لیں، اگر کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو کھانے پینے کا انتظام کر لیں. ہاں، یہ 2 مقصد ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اب صدقہ فطر ادا کرنے کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ نماز سے پہلے کا ہے، عید کی نماز سے پہلے کا. من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے صدقہ فطر ادا کیا تو یہ صدقہ فطر اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، یہ مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے صدقہ فطر دیا تھا وہ مقصد ادا ہو گیا. ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور اگر کسی شخص نے صدقہ فطر کو دیا عید کی نماز کے بعد تو صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا اور صدقے کا اس میں ثواب ملے گا، اس میں زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ کم ہو گیا. درجات کو بتانے کے لیے حدیث کے اندر الفاظ الگ الگ آتے ہیں. تو اگر نماز سے پہلے صدقہ فطر دیا تو اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور نماز کے بعد صدقہ فطر دیا تو وہ بھی صدقہ فطر ہے لیکن اس کا درجہ گھٹا ہوا ہے. تو ان 2 مقصد کے لیے صدقہ فطر دینا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. اب کس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لو. عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کے اوپر واجب ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو. بہت ہی مختصر انداز میں بتاؤں کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنی جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے بنیادی ضرورت کے کپڑے ہیں، ضرورت کے برتن ہیں، ضرورت کی سواری ہے، گھڑی ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں،
ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ کر اگر کسی شخص کے پاس اتنا سامان یا پیسہ یا سونا چاندی موجود ہے جس سے 613 گرام چاندی آ جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اگر کسی انسان کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ کر اتنا سامان یا پیسہ موجود ہے کہ جس سے 613 گرام چاندی آ سکے, اس پر عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا مختصر انداز میں. دو باتیں ہوئی. تیسری بات یہ سمجھو, ایک انسان کا صدقہ فطر جو ہے وہ ایک ہی فقیر کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک انسان کا صدقہ فطر ہے وہ 10 فقراء میں تقسیم کر دیا. اب صدقہ فطر ہی بمشکل یہ سمجھ لو کہ ایک انسان کا 50 روپیہ ہے. اب اس کو تم نے 10 فقیروں میں تقسیم کر لیا تو ایک کے حصے میں بیچارے کے 5 روپیہ آیا. اونٹ کے منہ میں زرا بھی نہیں ہے. تو ایک انسان کا صدقہ فطر جو ہے وہ ایک ہی فقیر کو دینا چاہیے. ایک انسان کا صدقہ فطر بانٹ دینا یہ مکروہ ہے, تنزیہی ہے. ادا تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے 10 لوگوں کا صدقہ فطر ہے وہ ایک ہی فقیر کو دے دو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 10 لوگوں کا صدقہ فطر ہے وہ ایک ہی انسان کو دے دیا, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک ہی انسان کا صدقہ فطر 10 جگہ مت بانٹو, وہ ایک ہی جگہ دو. یہ 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات یہ سمجھ لو, عام طور پر لوگ یہ بھی مسائل پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو دیکھو زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلم کو دینے سے ادا نہیں ہوگی, لیکن صدقہ فطر میں اس کی گنجائش ہے کہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے. بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے. غیر مسلم کو دیا تو بھی ادا ہو جائے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے. پھر 5ویں بات یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ سارے کے سارے مسائل ہر سال لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے یہ عید کے دن جب صبح صادق ہوتی ہے تو صبح صادق ہوتے ہی واجب ہوتا ہے. عید کے دن صبح صادق ہوئی تو صبح صادق ہوتے ہی واجب ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص عید کا دن آنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر دینا چاہے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. جیسے رمضان کے اندر اگر کوئی دینا چاہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ عید کے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر دے دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ فطر کا مقصد ہے کہ فقراء اپنی ضرورت کا سامان تیار کر سکے. اب عید کے دن ہی اگر تم دو گے, اسی دن کوئی دکان کھلی ہوئی نہیں ہے, اپنا سامان اسی وقت میں کیسے وہ لوگ خرید سکتے ہیں؟ اس لیے 2-3 دن پہلے اگر کوئی شخص دے دے تو فقراء اچھی طریقے سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. تو اس لیے فقہاء نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی عید کا دن آنے سے پہلے پہلے رمضان کے اندر بھی صدقہ فطر ادا کرے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اس کے اندر 6ٹھی آخری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے. صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے صدقہ فطر کیا چیز دینی چاہیے اور کتنی دینی چاہیے. تو اس کے بارے میں روایت کے اندر 4 چیزیں آتی ہے, صرف ایک چیز نہیں آتی ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے گیہوں اور اس کی قیمت. 1 کلو 600 گرام گیہوں اور اس کی قیمت, صرف اتنا نہیں, 4 چیزیں آتی ہے. وہ 4 چیزیں ذہن میں رکھو. ایک چیز تو ہے کہ آدھا سا گیہوں یا اس کی قیمت, آدھا سا. دوسری چیز آتی ہے آدھا سا جو یا اس کی قیمت. اور تیسری چیز آتی ہے آدھا سا گیہوں یا اس کی قیمت, ایک چیز. اور دوسری چیز 1 سا جو یا اس کی قیمت. اور تیسری چیز ہے 1 سا کھجور یا اس کی قیمت. اور چوتھی چیز ہے 1 سا کشمش یا اس کی قیمت. یہ 4 چیزیں ہیں. سا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آدھا سا جو ہے وہ 1 کلو 600 گرام ہوتا ہے. کتنا کلو بھائی؟ 1 کلو 600 گرام. اور 1 سا ہوتا ہے 3 کلو 150 گرام. کتنا بھائی؟ 3 کلو 150 گرام. تو اس حساب سے سمجھو کہ یا تو 1 کلو 600 گرام گیہوں دے دو یا اتنی قیمت دے دو, جو تقریباً آج کے حساب سے 50 روپے کے قریب بنتی ہے. ٹھیک ہے؟ یا 3 کلو 150 گرام جو یا اس کی قیمت. جو کی قیمت بھی تقریباً اگر 1 سا یعنی 3 کلو 150 گرام لینے جاؤ گے تو تقریباً 100 روپے کے قریب ہوگی. 100 روپے کے قریب. یہ 2 چیزیں ہو گئی.
تیسری چیز کہ 3 کلو 150 گرام کھجور یا اس کی قیمت، یہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے 3 کلو 150 گرام کشمش یا اس کی قیمت۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ جو ہم 1 کلو 600 گرام دیتے ہیں یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو حیثیت دی ہو اور مال دیا ہو اور وہ 3 کلو 150 گرام کشمش یا اس کی قیمت دینا چاہے یا 3 کلو 150 گرام کھجور یا اس کی قیمت دینا چاہے تو بہت بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بصرہ کا انہوں نے سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو گیہوں کی قیمت بہت ہی سستی ہے، گیہوں تو 50-60 روپے کے اندر مل جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور بیان کے اندر ترغیب دی کہ بھئی دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گنجائش دی ہے تو تم جو ہے وہ زیادہ صدقہ فطر نکالو۔ یہ جو 3 کلو 150 گرام والا جو صدقہ فطر ہے کشمش اور کھجور کا، اس کو نکالو کہ اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر فقراء کا نفع بھی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ صرف 85 روپیہ دینا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حیثیت دی ہے تو آپ 3 کلو 150 گرام کشمش ہے اس کی قیمت بھی نکال سکتے ہو اور 3 کلو 150 گرام کھجوریا اس کی قیمت بھی نکال سکتے ہو۔ یہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے مختصر سے مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے۔ ایک آخری مسئلہ رہ گیا کہ بالغ اولاد جو ہوتی ہے ان کا صدقہ فطر والد کے ذمے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ایک ساتھ میں رہتے ہیں بچے والد کی کفالت میں رہتے ہیں، اگر والد نے سب کی طرف سے دے دیا تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر نے دے دیا تو بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ ہاں البتہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے، تو ان کی طرف سے والدین کے ذمے ضروری ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے والدین کے ذمے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالے، بالغ اولاد جو ہے وہ اپنی طرف سے نکالے۔ ٹھیک ہے بھئی، یہ سارے کے سارے مسائل ہیں، ان کو مستحضر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیں۔